اور مطلب حاتم کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جو رہتی دنیا تک ہمارے خاندان کا نام روشن اور وہ لوگ جو ہے 3 علم جانتے تھے، علم میتھ، علم ستارے کا اور آروے، تینوں علم جانتے تھے کہ بچہ کس سمے پیدا ہونا چاہیے، اسی کے مطابق آپ عرب کے اندر سب سے مشہور آدمی تھے اور دولت کی کوئی کمی نہ تھی، دولت کی کوئی کمی، دنیا کے ہر مرکز پر آپ کا تعارف تھا۔ اسی مطابق آپ کے وہاں لنگر برابر جاری رہتا تھا، غریب عوام کے لیے دولت کی کوئی کمی نہیں، اور آپ نے ایک شادی مدینہ میں کیا جن سے حضرت حاتم اور مطلب پیدا ہوئے۔ آپ کا بڑا اتفاق یروشلم میں انتقال ہو گیا، آپ وہیں پہ مدفون ہوئے۔ اس کے بعد مطلب کی یہ ڈیوٹی بن گئی جو ہے کہ اس بچے کی کیسی تربیت کیا جائے۔ آپ مدینہ سے ماں سلمہ سے اجازت لے کے ان کو لیا۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ ان کو عبد المطلب کہنے لگے۔ ان کی شادی بروئے نجوم کے حساب سے ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، 12 بیٹے پیدا ہوئے جن میں ایک حضرت عبداللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی بھی شادی آپ نے کیا نجوم کے حساب سے۔ تو شادی جو ہوئی تھی تو گھر میں ہی تھے، تب تک ابو کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ بھی ان کی پرورش کے لیے جب 12 ربیع الاول کو حضرت سلم پیدا ہوئے، ان کے گھر والے ان کا نام حضرت سلم رکھا۔ محمد نام کیوں پڑا اور کب پڑا، اصل یہ سمجھنا ہے، کیونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ کیسے، دنیا یہ واقف نہیں ہے کہ محمد سے حسین ہے، یہ تو جانتے ہیں، لیکن حسین سے محمد زندہ کیسے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا 2 بات ضروری ہے۔ تو آپ نے اسی کے مطابق 12 ربیع الاول کو حضرت سلم پیدا ہوئے جن کا نام سلم احمد رکھا گیا، اور سب سے پہلے میلاد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے منایا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے منایا۔ اور وہاں کے لوگوں کو، امیر لوگوں کے بچے جو ہے دور سے شکھت لوگ لے جایا کرتے، سب لوگ آئے کہ ہم کو ہاشمی گھرانے کا بچہ مل جائے تو ہم لوگ بہت دھنوان۔ تو آپ نے دادا حضور جو ہے سب کا انٹرویو لیے، اس انٹرویو میں دائی حلیمہ کو چنے، کیونکہ ان کا شکھا اتنا بہترین تھا کہ کوئی بھی امیرہ عرب کا کرا نہیں سکتا تھا۔ آپ نے ان کو چنا اور اس بچے کی پرورش کے لیے آپ نے 1000 اونٹ اور 1000 بکری، یعنی اتنا دھن دولت دے دیے کہ وہ لے گئی، اور بھی ان کا اخلاق اتنا بڑھیا تھا کہ پورے قبیلے میں وہ بانٹ دی۔ آپ نے 4 سال 6 سال پرورش برابر لے آ کے زیارت کراتی رہی، اور اس کے بعد جب مدینہ یہ آ گئے تو 8 سال کی عمر میں ہی پورے عرب میں صادق کے نام سے مشہور ہو۔ تب دادا حضور کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ ہماری منشا کے مطابق کام کر رہا ہے۔ آپ اسی طریقے سے عمر بڑھتی گئی، اور 17 سال کی عمر میں آپ نے عرب کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کو پیش کیا۔ جب پیش کیا تو پورے عرب کے وہاں کے مسلم لوگوں نے انکار کر دیا اور یستبرون کر کے انکار کیا، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے جو ہے امن اور شانتی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ محمد نام کیوں پڑا، جیسے آپ حمد کے معنی ہوتا ہے تعریف، احمد کے معنی ہوتا ہے زیادہ تعریف، اب محمد کے معنی یہ ہوتا ہے جس کے اندر ساری اچھائی موجود ہے، اسی کو محمد کہا جاتا ہے، جس کی حمد کی جائے اسی کو محمد کہا جاتا ہے۔ اسی محمد کے نام کو مٹانے کے لیے یہ پورے بنو امیہ والے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کلمہ سے لا الہ الا اللہ سے اللہ کو ذات مانا جائے، یہ واحد شخصیت مانی جائے۔
हम तो मौलाना नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं कि जिसके पास अली मौला का इल्म है वही मौलाना, उसी को मौलाना हम लोग मानते हैं और किसी को नहीं मानते। और बेदम साहब ने यही कहा, बेदम यही तो है 5 मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन और मुस्तफा हुआ। ठीक साहब नाम पढ़ दें।